میں ہوں شاہدہ پروین ایکسپرٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے۔ اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی ہو چاہے اپوزیشن اراکین ہوں، ایک ہی پیج پر آ گئے ہیں اور وہ پیج ہے امن و امان کی صورتحال۔ جی، امن و امان کی صورتحال کو خیبر پختونخوا اسمبلی اور ان کے اراکین نے اس وقت صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے باقاعدہ ایک ممبر جو ہیں رکن اسمبلی احمد کریم کنڈی صاحب کی طرف سے ایک باقاعدہ تحریک التوا بھی پیش کیے گئے تھے پچھلے دنوں میں، جس میں انہوں نے اگرچہ کرم کے حوالے سے صورتحال کو پیش کیا تھا اور اس کو اسمبلی میں ڈسکس کرنے کی سفارش کی تھی۔ یہ ایوان فیصلہ کرے گا۔ جس طرح پشتون تحفظ جرگے کے وقت اس ایوان نے کردار ادا کیا، ایک مثبت، تمام آپ کے میڈیا کے بھائیوں نے اس کو فالو بھی کیا اور اس کا نتیجہ بھی دیکھا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب کی سربراہی میں یہ ایوان خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی کے مسئلے کے حل کی طرف جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری ملے گی۔ اسی کے تناظر میں کل کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں مختلف اراکین اسمبلی نے اس پر بات چیت کی ہے اور انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا ہے کہ اس وقت جتنے بھی خیبر پختونخوا ہے جہاں پہ بھی آپریشن ہو رہا ہے، اس کو آپریشن ہونے کی بجائے یہاں پہ مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ جب آپریشن ہوتا ہے تو وہاں کی مقامی آبادی کو وہاں سے انخلا کرنا پڑتا ہے، جس سے وہاں پہ لوگوں کو بہت مشکلات ہوتی ہیں، وہ بے روزگار ہوتے ہیں اور وہاں پہ دیگر مشکلات بھی سامنے آتی ہیں۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسپیکر اسمبلی نے باقاعدہ اناؤنس کیا تھا کل کہ ہم جو ہے یہاں پہ آئی جی خیبر پختونخوا کو طلب کریں گے اور ان سے امن و امان کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ لیں گے، جس کے بعد آج جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں باقاعدہ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے، جس میں آئی جی اختر حیات جو ہے وہ آئے اور انہوں نے وہاں پہ ممبران کو باقاعدہ بریفنگ فراہم کی۔ اس اجلاس میں جو ہے اراکین اسمبلی کے علاوہ جو ہے مختلف پارلیمانی لیڈرز، اپوزیشن اراکین اور صوبائی وزراء بھی شامل تھے۔ اس موقع پر مختلف اراکین کی جانب سے بھی مختلف تجاویز بھی سامنے آئی اور امن و امان کے حوالے سے مکمل صورتحال کے اوپر بات چیت کی گئی ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میٹنگ ہوئی ہے تو میٹنگ کے بعد میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جس میں آئی جی خیبر پختونخوا کو 2 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے اس کے علاوہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، جس کے بعد جو آئی جی ہیں وہ باقاعدہ اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کریں گے اور وہ آ کے جو ہے وہ اس کمیٹی کو پیش کریں گے۔ ایک بریفنگ ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر پہ ڈسکشن ہوئی ہے یہاں پہ، اور ہم نے ایک کمپریہنسو پکچر جو لا اینڈ آرڈر کی ہے وہ بتائی ہے۔ سجیشنز ایم پی ایس کی طرف سے بھی آئی ہیں۔ ظاہر ہے جو پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے اور باقی چیزوں کے مطابق بات چیت ہوئی ہے، یہ کی پہلی نشست تھی، آئندہ نشست تھی۔ اس کے بعد جو اگلا فیز ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کور کمانڈر کو بھی اسمبلی اجلاس میں طلب کیا جائے گا اور وہ اجلاس اس میں بھی یہ بھی متوقع کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے ان سے بھی ایک ریٹن فارم میں باقاعدہ ایک لیا جائے گی رپورٹ، اور دونوں رپورٹوں کی روشنی میں پھر جو ہے ایک مکمل جو ہے صورتحال کو اسمبلی سیشن میں رکھا جائے گا تمام اراکین کے سامنے اور اس حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ جہاں تک بات کی جائے کہ ان کیمرہ بریفنگ کی، وہ تو مکمل ہو گئی ہے۔ اس مکمل ہونے کے بعد جو ہے آئی جی جو ہے وہ بھی انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت ہم نے اس صورتحال پر ہم نے باقاعدہ بات کی ہے، اس پہ بریفنگ کی ہے کہ اس کے حوالے سے کیا استعداد کار، کیا صورتحال پولیس کی کیا ہے، کیسی ہے اور کن کن علاقوں میں کون سے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ جو اسپیکر ہیں، اسپیکر نے بھی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا ایک بفر زون ہے اور یہاں پہ جو ہے معاملات جو ہیں اس وقت خراب ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ تمام اراکین مل کر جو ہے اس بارے میں فیصلہ کریں کہ آیا صوبے میں جو ہے اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے آپریشن جو بھی ہو وہ باقاعدہ یہاں پہ حکومت اور اراکین اسمبلی اور یہاں کے لوگوں کی جو ہے اس سے بات چیت کے بعد اور اس کی اندر جو بھی تجاویز ہیں اس کی روشنی میں ہو، جہاں پہ بھی ضرورت ہو۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے اور یہ جانچنا چاہتے تھے کہ ہماری پولیس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، ہماری پولیس کر کیا رہی ہے اور کیا کیا ایسے کام ہوئے ہیں جو اب تک پوری طرح ہمارے علم کے احاطے میں نہیں ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی آج سیشن ہوا ہمارا۔ آئی جی پی صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے بڑی کمپریہنسو بریفنگ دی، بہت ساری باتیں ہوئیں، این ایم ڈیز کے حوالے سے بھی ہوئیں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی ہوئیں، جو تشکیلیں ان پورے علاقوں میں ہیں ان کے حوالے سے ہوئیں، اور
काफ़ी इत्मीनान हुआ कि हमारी पुलिस जो है माशाल्लाह बड़ी एफिशिएंसी के साथ बड़ी एफिशिएंटली अपना काम सर अंजाम दे रही है। यही कमेटी है तो इंशाल्लाह अब असम्बली में भी इस बात को डिस्कस होगी, पार्लियामेंटेरियंस डिस्कस करेंगे, फिर गवर्नमेंट के साथ हम डिस्कस करेंगे, कैबिनेट के साथ डिस्कस करेंगे, सरदार अली अमीन ख़ान गंडापुर के साथ डिस्कस करेंगे, फ़ौज के अकाबरीन के साथ डिस्कस करेंगे, फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि कैसे इस चीज़ को आगे लेके जाना है। इस जो यहाँ पे इजलास है, इजलास में बाकायदा जो है दहशत गर्दों के हवाले से उनकी तश्कीलात और उनके हवाले से भी बाकायदा बताया गया, पुलिस की इस्तेदाद कार के हवाले से भी बताया गया, जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में पुलिस की ज़रूरत है, पुलिस एहलकार की ज़रूरत है, सिक्योरिटी एहलकार की ज़रूरत है, उनके हवाले से भी मुकम्मल ब्रीफिंग फराम की गई है। इसके बाद अब बताया जा रहा है कि जो अगला मरहला होगा, जिसमें आज भी जो है असम्बली का जो आम सेशन है उसको, आम मामलात को, जो रूटीन बिज़नेस है उसको मुअत्तल करके आज भी इसी मामले पर बातचीत की जा रही है और अरकान जो है वो इसी मामले पे बात कर रहे हैं। इसमें चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमती अरकान हो, वो इसी मामले में बात कर रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा है इसके मुख्तलिफ़ इलाकों में जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के हवाले से जो है वो ऑपरेशन से पहले जो है बाकायदा इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ ताकि मुज़ाकरात कम से कम नुकसान हो और वहाँ के लोगों को भी जो है इनकला ना करना पड़े और वहाँ पे मामलात भी ना ख़राब हों। हम लोग सारे, और ये अपोजिशन और आप कहते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत, ये सारे पश्तून ये कहते हैं कि हम अमन चाहिए मुझे, और अमन आते हैं ऑपरेशन से नहीं, ये मुज़ाकरात से, और अमन आते हैं ये आवाम की जरगों से। इधर आपको पता है मैडम, ये ज़ोर से कोई जितना आप दबाते इतना और भी ये लोग बढ़ जाता है ना। तो मेरे ख्याल में अमन के लिए एक ही बात है कि वो मुज़ाकरात हो जाए और ये मेरे सूबा को कम से कम ये इम्तिहानी हाल न बनाए। इस तरह सब की यही ख्वाहिश है कि इस सूबे में अमन हो, और पहले भी ऑपरेशन आप देख चुके हैं कि इस सूबे में ऑपरेशन के बाद क्या सिचुएशन रही है। तो मेरे ख़्याल में कोई भी मसला जो है इस तरह हल नहीं होता कि ऑपरेशन से हल किया जाए। अमन व अमान अगर लाना है तो तमाम पार्टियों के एक पेज पे होना चाहिए, और हमारे यहाँ जरगा सिस्टम है, उसी तरीके को अगर हम लेके और आवाम की आवाज़ बन के अगर हम आगे जाएं तो इस सूबे में अमन लेके आ सकते हैं। और आज भी असम्बली में इसी सूरत हाल पर बात हो रही है और बहुत खुल के हो रही है। जो असम्बली अरकान है वो बहुत खुलकर इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अगला जो मरला होगा उसमें क्या कोर कमांडर जो है वो क्या इस असम्बली में आएंगे और वो हुकूमत उनसे क्या बात करेगी और उसके बाद उस बात की रोशनी में क्या फ़ैसला होगा वो आने वाले दिन बताएंगे।